ایک دن میں 5 مرتبہ کروڑوں سے زیادہ مسلمان سجدہ کر کے عبادت کرتے ہیں کعبے کے رخ ہو کر۔ اب تک اس مدعے پر کوئی سوال نہیں اٹھا۔ تحریر اور تاریخی لکھنے والے ڈین گبسن بتاتے ہیں کہ محمد کی اصلی پاک شہر جو قرآن اور اسلامی تاریخی میں جو تفسیر دی گئی ہے وہ اصل میں مکہ سے میل ملاپ نہیں رکھتا۔ جب میری عمر 20 سال کی تھی اس وقت میں پہلی مرتبہ عرب آیا۔ میں نے تقریباً 30 سال اپنی زندگی کے یہ تحقیق کرتے ہوئے گزارے۔ یہ تحقیقات نے مجھے اس نتیجے پر لایا ہے کہ اسلام کی پیدائش دراصل کسی اور جگہ سے ہوئی ہے۔ اسلامی تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ کے کئی سارے راز ہیں۔ مکہ میں بڑے بڑے عمارتیں تعمیر ہوتے ہیں جس کے لیے زمین کی گہرائیوں تک کھودنا پڑتا ہے، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو مکہ پرانے زمانے میں تباہ ہوا تھا اس کا کوئی نشان نظر نہیں آیا اب تک۔ کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مکہ کا نام 740 تک کہیں بھی نہیں تھا تحریر میں؟ اسلام کے قائم ہونے کے 120 سال بعد آج مسجدیں مکہ کی طرف رخ ہو کر نمازیں عطا کرتی ہے۔ اسلام کے شروعاتی دور میں ہر کوئی یروشلم کو اپنا قبلہ مانتا تھا، لیکن آج کل کی عمدہ ٹیکنالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے پہلی مسجد دنیا کے نقشے میں کس طرف تھی۔ صحابہ سب ایک ہی طرف رخ ہو کر نمازیں پڑھتے تھے، لیکن وہ قبلہ کعبہ کی طرف نہیں تھا۔ اور فلم میں ہم آپ کو اصلی مکہ کے بارے میں بتائیں گے، لیکن ہم زیادہ تر اس کی صورت و شکل قرآن سے پہچانیں گے اور سمجھیں گے کہ کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ کیا ہم صفا اور مروہ کے اصلی پہاڑوں کو جانتے ہیں، یا وہ پانی کو جہاں سے محمد گزرا کرتے تھے، اور بازار کے پتھریں جسے مسجد حرام کی حدودیں یعنی سرحدیں بنائی گئی تھی، یا مندر دوشارہ، یا کیا ہم اس سرسبز زمین کو پاتے ہیں جو محمد کے والد نے کھیتی کے لیے کھودی تھی، پیڑ پودے، انگور کے باغ، غار ہرا جہاں محمد کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاک جگہ ہے اسلام کے مطابق۔ ہم یہ کھوجیں گے کہ کس طرح اسلامی خلیفیت نے نہ صرف مغرب کی لائبریریوں کو بلکہ اپنے خود کے تحریروں کو جلا دیا۔ صرف 5 سے 6 قرآن موجود تھے ساری دنیا میں، مشرق سے لے کے مغرب تک۔ حیران کر دینے والے ثبوت اسلامی تاریخی کو بیان کرتے ہیں۔ کیا یہ مناسب نہیں کہ کروڑوں مسلمان غلطی میں ہیں؟ کہاں اور کیسے یہ مذہب شروع ہوا اور یہ ثبوت کس طرح لاگو ہوتے ہیں؟